ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کی ہماری کلاس ہے کلاس 8 اور سبجیکٹ ہے اردو، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے آزمائش شرط ہے، یعنی آزمائش جو ہے یہ ایک شرط ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سبق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اس کو پڑھ کے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کو بغیر پرکھنے کے، بغیر اس کی آزمائش کرنے کے اس کے قریب مت جاؤ، اس سے دوستی مت کرو، اس کو اپنانے کی کوشش مت کرو۔ اس سبق میں آج ہم یہی سیکھیں گے۔ تو یہ ایک کہانی ہے، اس کہانی میں ایک بوڑھا شخص جو ہے وہ اپنے اکلوتے یعنی ایک ہی بیٹے کو مرتے وقت وصیت کرتا ہے کہ بیٹا بغیر آزمائے کسی کو اپنا دوست نہ کہنا، اور اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کو بھی کسی وقت آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو۔ تو ہوا کیوں کہ کچھ دنوں کے بعد بوڑھا مر گیا، اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوستوں کو آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ تو اس کا دوست ایک بہت ہی چالاک آدمی تھا، اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری یعنی جاسوسی کرتا تھا۔ وہ ایک جاسوس کا کام کرتا تھا۔ وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا، اور اس کی بیوی کو بھابھی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک روز کیا ہوا کہ نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا، اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پائے یعنی کسی بیڑو یا اس کے بکری کے سر اور پاؤں جو اس کے تھے وہ خرید کر لایا۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحت کو پرکھنے کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے، کہ ایک اچھا وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے باپ کی نصیحت کو پورا کروں، میں اپنی بیوی کو بھی اور اپنے دوست کو بھی کیا کر لوں، ان سے ہی شروعات کروں اور ان کو ہی پرکھنے کی کوشش کروں۔ چنانچہ ایک تھیلے میں سری پائے لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈھل چکی تھی، یعنی گہری رات جب رات ہو چکی تھی، جب سب لوگ سو چکے تھے، تو اس وقت یہ اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے، کہ روشنی جو ہے بیوی سے کہا کہ روشنی بند کر دے، چونکہ بیوی کو سب سے پہلے ہی پرکھنا تھا اس نے۔ اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں گڑھا کھودنے لگے، اور اس بیوی کو حکم دے دیا کہ روشنی بند کر کے ایک کدال لے کے آ جائے اور آنگن میں کیا کرے، ایک کھڈا کھودنا شروع کر دے۔ بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل ہوگی۔ بیوی کی جو حیرت تھی وہ کس میں، وہ خوف میں مبتلا ہو گئی، ڈر گئی وہ۔ اس نے کہا کہ میں اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے، کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو کیا کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی میں نے اپنے اس دشمن کو کیا کر دیا ہے، مار کے اس کو انتقام کے طور پر اس کی جو کھوپڑی ہے اس کو میں کہاں پہ دفن کرنا چاہتا ہوں، اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی، اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی دفن کر دیا۔ دشمن کی کھوپڑی کو کیا کر دیا، اس نے دفن کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا۔ اس کو پتا تھا کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی۔ بیوی بیچاری ڈر گئی، اور ساری رات وہ دیکھتی رہی، اس کو نیند نہ آئی۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا، اور تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا ان کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ تو وہ محبر انسان جو تھا، اس کا دوست جو تھا، تو وہ آ گیا اپنی بھابھی سے یعنی اس نوجوان کی بیوی سے پوچھا کہ کہاں میرا دوست کہاں چلا گیا ہے، کچھ کام تھا۔ تو بیوی جو تھی وہ ڈری ہوئی تھی، گھبرائی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، چونکہ رات کو بیچاری ڈر کے مارے سوئی نہیں تھی۔
پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہوگی ہے، تو پہلے اس کو شاید سمجھ آ گئی، سوچا اس جاسوس نے کہ شاید میاں بیوی میں کچھ لڑائی ہوئی ہے، اس لیے یہ خوف زدہ ہے یا ڈری ہوئی ہے، لیکن یہ بات اس سے خلاف معمول محسوس ہوئی اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھابھی سچ سچ بتائیں کہ کیا بات ہے۔ تو یہ سننا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے التجا کرنے لگی کہ بھیا تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے ہو، کہ بھیا صرف تم ہی ہو جو اپنے دوست کو کیا کر سکتے ہو، بچا سکتے ہو۔ اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے، کہ تمہارے دوست نے کسی اپنے پرانے دشمن کو کیا کر دیا، قتل کر دیا، اور اس کی جو سر ہے اس کو کاٹ کر یہاں لایا اور اس کو لا کر آنگن میں دفن کر دیا۔ چونکہ وہ شخص محبر تھا، اس کو اتنی بات سننی تھی کہ اس نے سوچا کہ ہاں کام بن گیا، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو اس محبر نے اسے دلاسا ولاسا دے کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی اور جا کر فوراً کیا کر دیا، پولیس کے پاس پہنچا۔ تو کچھ دن پہلے شہر میں ایک قتل ہوا تھا جس کے لیے انعام بھی لگائی گئی تھی پولیس کی طرف سے، اور وہ مقتول کے جو وارث تھے انہوں نے خاصی رقم لگائی تھی کہ جو بتائے گا قاتل کا تو اس کو یہ انعام سے نوازا جائے گا۔ وہ لوگ اچھے گزارے میں تھے، تو پولیس کو اس نے جا کے اطلاع کر دی۔ تو ادھر سرکار جب پولیس کو علم ہوا تو اس نے فوراً جائے واردات پر پہنچ کر تو اس کے دوست کو کیا کر دیا، گرفتار کر لیا۔ تو گرفتار کرنے کے بعد اس سے جب پوچھ تاچھ کی تو اس نے کہا کہ مجھے میرے گھر لے چلیے، میں اس کو سری پائے دیتا ہوں۔ تو پہلے تھانے دار کو کیا ہوا، غصہ ہوا کہ بھائی یہ مذاق کر رہا ہے، تو مذاق تو اس نے کہا نہیں کہ مجھے آپ لے چلے، میں آپ کو وہاں سے وہ آلات بھی دوں گا جس سے ہم نے اسے مارا ہے، اور میں مقتول کا سر بھی آپ کو دوں گا، تو مجھے میرے گھر لے چلیے۔ تو تھانے دار نے پہلے اس کو ایک تھپڑ بھی مارا، پھر ڈرا دھمکا کے اس کو، پھر اس نے کہا کہ نہیں مجھے آپ لے چلے، میں مذاق نہیں کرتا ہوں، میں وہاں سے آپ کو دوں گا۔ تو جب لے کے وہاں پہنچا تو اس نے جب وہ کھودا تو سر وہاں سے نکال کے دیا، کس کا، اس جانور کا سر، اور پاؤں نکال کے دیے اس تھیلے سے۔ اس کے بعد اس نے وہ آلات دکھائے کہ آلہ، سب سے پہلا آلہ جو ہے یہ ہے جو میری بیوی ہے، اور اس کے بعد جو میرا آپ کا محبر ہے، میں اور میرا قریبی دوست جو جس کو میں نے بنا کے رکھا ہے، یہ وہ دو آلے ہیں جنہوں نے آپ کو یہ بتایا ہوا ہے۔ آج مجھے پتہ چلا کہ یہ میرے دشمن ہیں، میں نے ان کو پرکھنے کی کوشش کی اور آج مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جسے آزمانے کے لیے میں نے یہ ڈھونگ رچایا، اور دوسرا آلہ آپ کا وہ محبر دوست جسے آزمائے بغیر میں نے دوست بنایا تھا۔ اب تھاندار سمجھ گیا کہ یہ سارا قصہ محض کیا تھا، آزمائش کا تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ آزمائش تھی ان دونوں انسانوں کو پرکھنے کے لیے۔ اس نوجوان نے یہ سارا ڈھونگ رچایا اور سب کچھ کر کے مطلب دیہا کھایا، اور اپنی بیوی کو بھی پرکھا اور اپنے دوست کو بھی پرکھا کہ جو اصل میں اس کے نہ ہی وہ اس کا سچا دوست تھا، نہ ہی اس کا ہمدرد تھا، اور نہ ہی بیوی اس کی ہمدرد تھی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا یہ قصہ۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ بغیر کسی کو پرکھنے کے، آزمانے کے، بغیر کسی کی آزمائش کرنے کے، کسی کی بھی قریب کے جانے کی کوشش نہ کریں، اس کو اپنا دل نہ دے بیٹھیں، اس کو اپنی راز کی بات نہ بتائیں، اور ہر انسان سے ہوشیار رہنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ حافظ۔